کو آب حیات کے تعلق سے مکمل معلومات فراہم کرانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر دور کے حکمراں، جہازباں اور سیاحوں نے کی ہے، آخر وہ چشمہ کہاں اور کس مقام پر واقع ہے؟ تاریخ میں اس چشمے سے کس ہستی نے پانی کو پیا تھا؟ ان زمانے سے محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس میں تمام بیماریوں سے شفا کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت و قوت بھی موجود ہے۔ ذکر آب حیات، آب دوام، آب بقا، زندگی بخشنے والے پانی کے نام سے ملتا ہے۔ آب حیات کی یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پی لے یا اس میں نہا لے تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آب حیات کا ذکر زمانہ قدیم کی مختلف زبانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ زبان فارسی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ہیروڈوٹس نام کے ایک شخص نے آب حیات کے چشمے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کے بیاباں پہاڑی جنگلی علاقوں میں ایک ایسا چشمہ موجود تھا جہاں پر رہنے والی ایک قوم مکروبین جن کی عمریں 100 سے زائد ہوا کرتی تھیں اور وہ تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہاں ایک ایسا چشمہ موجود تھا جس کی پانی کی خاصیت یہ تھی کہ جو اپنی رقت و سیلان کے اعتبار سے بہت زیادہ ہلکا تھا، یہاں تک کہ اس میں کوئی شے، کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی تھی۔ وہ لوگ اس چشمے سے پانی کو پیا کرتے تھے اور بیماریوں سے محفوظ رہا کرتے تھے اور لمبی عمر پایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات کو پیا ہے؟ آب حیات کا تصور صرف خیال و خیام ہے، صرف یہ ایک تصوری دنیا ہے یا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ تو محترم ناظرین، آج ہم آپ کو آب حیات کے تعلق سے مکمل معلومات فراہم کرانے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، جہاں یہ حقیقت ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، مگر انسان لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، مگر انسان کی یہ خواہش و تمنا رہتی ہے کہ وہ لمبی عمر جیے اور ایسی زندگی جیے یا ہمیشہ والی زندگی جیے کہ کبھی اسے موت نہ آئے۔ حالانکہ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس ہمیشہ جواب اور حیات رہنے کی تلاش و جستجو میں انسان ایسے چشمے کی کھوج میں رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتائیں، آب حیات کا تصور یہ قدیم تصور ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات سے پینے والے خاص طور سے تاریخ میں 3 اشخاص ہیں جن کا ذکر ملتا ہے کہ ان 3 لوگوں نے آب حیات کو پیا تھا، جن میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام ہیں اور حضرت ذوالقرنین ہیں۔ مگر محترم ناظرین، کچھ تاریخ نگاروں نے، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آب حیات سے صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے پیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے تعلق سے وہ خاموش ہیں۔ حالانکہ یہ بات سچ اور درست ہے کہ ذوالقرنین اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کر کے، بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کر کے آب حیات کا تذکرہ فرمایا اور اس کی تلاش و جستجو میں بھی رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام، جو ان کے خالازاد بھائی بھی ہیں، اور اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر اس کی تلاش و جستجو بھی شروع کی تھی۔ طویل سفر کے بعد جب چشمے آب حیات کے آپ قریب ہوئے تو اچانک بہت سخت بارش، آندھی اور طوفان نے آ لیا، جس میں تمام سپاہی اور لشکری منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ خود حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی منتشر ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سیدھی طرف چلے گئے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام بہت زیادہ تھک ہار گئے اور آپ کو پیاس کی شدت نے جب تڑپایا تو آپ ایک پاس ہی چشمے کے قریب گئے۔ آپ نے اس سے پانی پیا اور آپ نے اس میں غسل بھی فرمایا تھا۔
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہی چشمہ تھا جسے آب حیات کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، محقق ابن حجر عسقلانی نے اپنی تصنیف الزہر والنظر فی حیات الخضر، اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر حیات خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں وہ اس بات سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ابن اسحاق کی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام کشتی نوح میں موجود تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تجہیز و تکفین کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے تفسیر خازن کے اندر علامہ علاء الدین علی بن محمد علیہ الرحمہ نے اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ اور حیات ہیں، اور وہ ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پیا تھا اور آپ نے اس میں غسل بھی فرمایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پیا ہے، اس تحقیق کی جانب اشارہ قرآن مقدس کی سورہ کہف سے بھی ملتا ہے۔ اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے کہ رب نے فرمایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ دو ملنے والے سمندروں کے درمیان میں تمہیں ملے گا، جاؤ ملاقات کرو اور اس کی ہم نشینی حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک نمک لگی ہوئی مچھلی بھی رکھیں، چنانچہ اس مچھلی کو زنبیل کے اندر حضرت یوشع بن نون کو آپ نے سپرد کر دیا، سفر پر نکل گئے۔ محترم ناظرین، طویل سفر کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تھک ہار گئے تو آپ نے یوشع بن نون سے فرمایا چلو کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آرام سے فراغت کے بعد جب آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور پھر جب آپ کو ایک مقام پر بھوک نے ستایا تو آپ نے کہا کہ لاؤ مچھلی لاؤ، تو یوشع بن نون نے کہا تھا عالی جا، وہ مچھلی تو اس سے پہلے جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہیں ہماری زنبیل سے نکل کر کے پانی میں چلی گئی اور مجھے آپ کو بتانے سے شیطان نے بھلا دیا۔ محترم ناظرین، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مردہ مچھلی کس طریقے سے زندہ ہو گئی۔ تو جس جگہ پر اس مچھلی کو رکھا گیا تھا وہیں اسی زمین پر آب حیات کا چشمہ موجود تھا، جس کے کچھ چھینٹے پڑنے کی وجہ سے وہ زندہ و جاوید ہو گئی تھی اور اس نے اپنا راستہ خود بخود بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور کچھ ہم نشینی حاصل کی۔ میرا مقصود اس ویڈیو کے اندر اس قصہ اور اس کہانی کو بیان کرنا نہیں ہے جو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مشہور و معروف ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آب حیات صرف تصور خام و خیال ہی نہیں ہے بلکہ اس کا وجود تھا، مگر اب اسے زمین کے اندر روپوش کر دیا گیا ہے۔ مگر بہت سے سیاحوں نے اور بہت سے حکمرانوں نے اس کی تلاش ابھی بھی جاری و ساری رکھی ہے۔ محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آب حیات وہ ایک ایسا چشمہ جس کا پینے والا ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رہتا ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی ہے۔ اس سے پینے والی ایک ذات جسے حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ اللہ کے ولی کامل نیک متقی پرہیزگار تھے۔ بعض علماء نے، بعض محققین نے آپ کو نبی بھی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ اللہ کے نیک و صالح اور ولی کامل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔